نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگ منافقین کی کچھ گروہوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، منافقین کے کچھ ٹائپس پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے دو گروہ بن گئے تھے جنگ احد میں۔ ایک وہ جو مدینہ واپس چلا گیا تھا لیکن کہتا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، اور ایک وہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم لڑائی کریں گے۔ اور تیسرا جو بدترین قسم کے منافقین ہیں وہ یہ تھے کہ وہ امن میں تو رہتے تھے لیکن جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا تھا تو وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اور اسلام دشمنی پر اتر آتے تھے۔ ایسے منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں پکڑو، گرفتار کرو اور انہیں قتل کر دو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک قسم کے منافقین تھے کہ مطلب بظاہر وہ بالکل امن میں تھے اور کچھ انہوں نے نہیں کرنا تھا نقصان وغیرہ، لیکن کوئی موقع وہ ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ وہ اسلام کو کسی طرح سے گرا پائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ ہاں، اگر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور وارثوں کو اس کا خون بہا دینا ہے۔ اب اس میں دو سینیریوز آ جاتے ہیں۔ اگر تو وہ مقتول جو ہے مومن تو تھا لیکن وہ کسی دشمن قوم سے تھا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ ایک مومن غلام ہی آزاد کرنا ہے۔ اب دوسری ٹائپ یہ ہے کہ دشمن قوم میں سے تھا وہ مقتول، اور لیکن اس قوم کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا تھا۔ اس کیس میں آپ نے خون بہا بھی دینا ہے اور مومن غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ اگر مومن غلام نہیں ملتا تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی توبہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب ان لوگوں کی بات آ گئی جو کہ جان بوجھ کر قتل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور ان پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہمیشہ کے لیے پڑتی رہے گی، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے کہ تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد پہ نکلو، اور اگر کوئی تمہیں شخص سلام کہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، خود سے یہ ایزیوم نہ کر لیا کرو کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے سلام کرے، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ سب لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں اور کفار میں کچھ اس طرح کا فرق واضح نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے جب جنگ ہوتی تھی تو وہ ڈر کے مارے یا وہ السلام علیکم کہہ دیتے تھے تاکہ پہچان ہو، یا لا الہ الا اللہ کہہ دیتے تھے، تو مسلمان انہیں پھر بھی قتل کر دیتے تھے اس ایزمپشن کے ساتھ کہ شاید یہ اپنی جان بچانے کے لیے سلام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ پوری طرح تحقیق کر لیا کرو، تم نہیں جانتے، ہو سکتا کہ وہ واقعی میں مومن ہو، اور ضرور تحقیق کیا کرو، بلا وجہ قتل نہیں کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد پر نکلیں ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو گھر بیٹھے رہیں۔ درجات کے لحاظ سے اجر و ثواب یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مزید درجات میں اضافہ ہی دینا ہے، بجائے ان لوگوں کے جو کہ جہاد میں نہیں نکل رہے۔ درجات وہ بھی ضرور جنت میں جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن ایک درجات ہوں گے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا ان کا درجہ ان سے افضل ہی ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجے بھی ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی انہی لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ اپنی پچھلی بات کو ہی ریپیٹ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان کے درجات ان لوگوں سے بہتر ہیں جو گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کے درجے بھی بہتر ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 97۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا
فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتے انہیں جواب میں کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری بازگشت ہے، یعنی بہت بری جگہ ہے یا بہت برا مقام ہے۔ اب جنت میں داخلے کے لیے جہاد شرط نہیں ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں سے متعلق ان احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہجرت کرنے پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے، اپنا گھر بار چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ایسے لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور مسلمانوں پر ظلم یہ تھا کہ جنگ کے موقع پر انہیں مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا، اور مشرک یہ چال چلتے تھے کہ ایسے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے آگے کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے ڈھال اور دفاع کا کام کریں۔ اب یہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے بڑی الجھن بن جاتی تھی کہ اگر لڑائی لڑیں، تیر برسائیں، تلوار چلائیں تو ان کے مسلمان بھائی ہی مرتے تھے، اور اگر ہاتھ روکیں گے تو خود انہیں نقصان پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے تھے اور مقابلے کے وقت ان کی جمعیت بڑھاتے۔ پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو لگ بھی جاتا یا کسی کو تلوار لگتی تو وہ زخمی ہوتا یا مر جاتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری بات ہمیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کمزور ایمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا کمزور ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اگر مشرکین انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو مسلمانوں کا اجتماعی مفاد کی خاطر انہیں بے دریغ قتل کر دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے کمزور ہونے کے لیے عذر کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، کیونکہ یہ کمزوری نہیں بلکہ گھر بار کی محبت ہے، مال و دولت کی ہوس ہے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پاتے اور بزدلی پر قائم رہتے ہیں۔ آیت نمبر 98۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے فی الواقع کمزور اور بے بس ہیں، اور وہ وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر اور راہ نہیں پاتے، امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے۔ اب یہاں پر دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو کہ واقعی حقیقتاً ہی کمزور ہیں، وہ ہجرت کرنے پر قدرت حاصل نہیں رکھتے، وہ یا تو معذور ہیں یا کمزور ہیں، جیسے بیمار، بچے، بوڑھے، عورتیں اور کافروں کی قید میں پڑے ہوئے مسلمان۔ ایسے لوگ تو حقیقتاً مجبور ہیں نا کہ وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مستثنیٰ کیا ہے، ان سزاؤں سے مستثنیٰ کیا، یعنی ان کے لیے ایسی کوئی سزا نہیں۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ہم پچھلے کئی اسباق میں یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے کمزور اور ناتواں مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 99۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ واقعی میں کمزور ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف معافی ہے اور بخشش ہے۔ آیت نمبر 100۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَامًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر راہ ہی میں اسے موت آ لے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے بہت زیادہ زمین میں گنجائش اور جگہ رکھی ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا چاہے گا،
اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے گا اور راستے میں اسے موت آ لے گی تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کا اجر ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ ہجرت فرض کرتی گئی تو مسلمان کفار کے تشدد سے آزاد ہو کر مقصد یہ تھا کہ اپنی آزادی سے جو ہے وہ اسلامی احکامات بجا لائیں۔ دوسرا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا کہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی جو ایک قوت ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور پورا خطہ عرب اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر ہجرت کی ضرورت ہی نہ رہی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب تا قیامت ہجرت فرض ہی نہیں ہے، بلکہ جب بھی دوبارہ ایسا موقع پیدا ہوگا کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کو اسلام کی جو فرائض ہیں وہ بجا لانے میں مشکل پیش آ رہی ہوگی تو انہیں ایسا خطہ تلاش کرنا چاہیے جہاں وہ آزادی سے اپنے دینی احکامات جو ہیں وہ سر انجام لا سکیں۔ اس صورتحال میں ہجرت ان پہ فرض ہو جائے گی۔ دارالکفر میں رہنے کی رخصت کی جو شرط اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو صورتیں، ایک یہ کہ کوئی شخص اس خطہ میں اسلام کو غالب کرنے اور کفر کا نظام ختم کرنے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے، جیسے کہ انبیاء کرام اور ان کے ابتدائی پیرو جو تھے وہ یہ کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ فی الواقعہ وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتے، یعنی مجبور ہیں وہ۔ تو ان دونوں صورتوں میں دارالکفر یعنی کفر کی جگہ رہنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اب اس آیت میں صرف ہجرت کے سفر کا ذکر نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی سفر جب بھی کیا جاتا ہے، خواہ وہ ہجرت کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی دینی علم حاصل کرنے کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کا مقصد جو کہ اللہ سے جڑا ہو یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہو، اور اس سفر میں آپ کو موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر آپ کو عطا کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔